یہ جو اٹیک ہوا ہے اس کو اگر ہم اوور آل ایک جیو اسٹریٹجک ٹرمز میں دیکھیں، دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، نیو ورلڈ آرڈر کا ذکر ہو رہا ہے، ایران کو دھمکیاں لگ رہی ہیں، ہر کوئی اس نئے ورلڈ آرڈر میں اپنا حصہ چاہتا ہے. اس کانٹیکس میں کل کا جو اٹیک ہے اس سے علیحدہ دیکھتے ہیں آپ یا وہ اس کا ہی حصہ ہے؟ دیکھیں، ایک کنٹینیوس آرمڈ آرڈر کا آپ کا سامنا تو آپ کو ہے فار لاسٹ 20 ایئرس. وہ اس کی اگر آپ جینیسس میں کرنٹ کرائسس کے جالے جائیں تو وہ ایوالو ہوا ہے، اس کی لیڈرشپ بھی ایوالو ہوئی ہے، اس کے ٹیکٹکس بھی انوالو ہوئے ہیں، اس کی اسٹریٹجی بھی انوالو ہوئی ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی جو گلوبل پالیٹکس چل رہی ہے، جو جیو اسٹریٹجک کمپٹیشنز چل رہے ہیں، اس میں اپنے آپ کو الائن کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. اس میں جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے وہ ان کے ہاں ڈسپلے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. فار انسٹنس چائنیز کو ٹارگٹ کرنا، بظاہر ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی ہے کہ جو ملیٹنٹس ہیں، ٹیررسٹ ہیں، ان کا کوئی ڈائریکٹ کانفلکٹ نہیں ہے چائنیز کے ساتھ، لیکن وہ لارجر آڈینس کو دیکھ رہے تھے کہ کون چائنیز کا کمپٹیٹر ہے، اس کی اٹینشن سیک کریں. وہ نہیں ہوا. اب ریسنٹلی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کی ملٹی پرونگ پریزمپشن تھی کہ مختلف دنیا کے ممالک آ کر آپ کے ہاں انویسٹمنٹس لے کے آئیں گے، جس میں شاید بلوچستان کا پھر ایک پرائمیسی ہوگی، اس کا ایک پرومیننٹ رول ہوگا. اسٹیٹڈ پوزیشن ان ملیٹنٹس کی یہ ہے کہ ہم نے بلوچستان آزاد کرانا ہے، ہم نے ایک نئی مملکت بنانی ہے. وائل اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ٹارگیٹ ان کے لیے اچیویبل نہیں ہے. کیا اس کی ان کو سمجھ نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے. تو جب ان کو سمجھ بھی ہے، یہ ان کی اسیسمنٹ بھی ہے، ریئلائزیشن بھی ہے، تو پھر یہ کانسٹنٹلی کیوں وائلنس کے ذریعے یہ کیا ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ جو اچیومنٹ مجھے ان کی نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے لیے ایک اسٹیبل اور فیوریبل انوائرمنٹ نہ کریٹ ہو جائے، ایک نارمل پاکستان کی طرف نہ جانا، نارمیلسی کی طرف جانا نہ شروع کر دے. تو دے آر فورس آف ڈسرپشن مور آف اے گروپ ہو وڈ بی ایبل ٹو کریٹ اے نیو کنٹری. وہ تو نظر نہیں آ رہا. اور وہ انٹرنیشنل لوگوں کو یہ بتا بھی رہے ہیں کہ گن فار ہائر ہم ہیں، اور ہم جو ہیں کس طرح کی ایکٹیویٹیز پلان کر سکتے ہیں، کس طرح کے ہم پوٹینشیل دکھا سکتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے نا اس کے اندر. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. یہی میں عرض کر رہا تھا آپ کو کہ جو ڈسرپشن کی ان کی ایبلٹی ہے، اور وہ جو ڈسرپشن کی ایبلٹی ہے وہ پچھلے 2-3 سالوں میں اس میں ایک سرج آپ کو نظر آتی ہے. کانسٹنٹلی چل رہی ہے، لیکن یہ سرج جو ہے نا، ان کے ہاں اسمال آرمز کی ایکسس ان کو تھرو افغانستان مل گئی. جو لیفٹ اوور تھا وہ بلیک مارکیٹ میں چلا گیا، یو ایس اسمال آرمز. اور پہلے تو ہم کہتے تھے، پاکستان کی طرف سے یہ ریز کیا جاتا تھا. اب تو امریکن پریزیڈنٹ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ ارریشنل وڈرال ہوا، یا دے رش ٹورڈ دا وڈرال وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی باقی خطے کے لیے، باقی لوگوں کے لیے. اب وہاں پہ بھی یہ ریئلائزیشن ہے، کیونکہ یہ اسمال آرم اسمگلنگ جو ہے وہ صرف پاکستان افغانستان کو ہٹ نہیں کر رہا، یہ تاجکستان کو بھی کر رہا ہے، چائنا کو بھی کر رہا ہے، ایران کو بھی کر رہا ہے، اپ ٹل ماسکو جا رہا ہے، مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ، وہاں تک بھی اس کے اثرات جا رہے ہیں. سو ابھی جو یہ طریقہ کار ہے اس میں ایک بہت اہم فیکٹر ہے، وہ یہ ہے کہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ احساس محرومی کا، خاص طور پہ بلوچ نوجوان میں وہاں غربت ہے، ایکسس ٹو اپرچونٹیز نہیں ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ جاب کریشن کے حوالے سے سوال اٹھا دیا جاتا ہے. تو یہ مقامی حمایت تو انہی فیکٹرز کو ایکسپلوئٹ کر کے ہوتی ہے نا. دیکھیں، یہ ڈبیٹ چل رہی ہے، یہ اینتھروپولوجسٹ کے بیچ میں بھی چل رہی ہے، سوشولوجسٹ کے بیچ میں چل رہی ہے، پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی یہی گفتگو کر رہے ہیں، پاکستان کی انٹیلیجنسیا بھی کر رہی ہے، باہر کے لوگ بھی کر رہے ہیں. 2 بیسک آرگومنٹس ہیں. ایک یہ ہے کہ اکنامک ہیو ناٹس جو ہے نا وہ انسرجنسی کو یا وائلنس کو سپلیمنٹ کرتے ہیں. دوسری طرف جو اکنامک آرگومنٹ ہے اس کے اگینسٹ بھی لوگ بیانیاں دے رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ فار انسٹنس وہ کہتے ہیں کہ جی اسامہ بن لادن واز دا موسٹ پریولیج پرسن، لیکن اس کی جو وائلنس کی اسٹریک تھی وہ آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز پہ تھی. کرنٹ لیڈرشپ جو BLA کی ہے، ان میں جو ان کے آپریشنل کمانڈر ہیں
وہ نوشکی کی ایک لیڈ فیملی سے ہے. اس کی چاچا اور چچا زاد جو ہے نا وہ گورننس کی پوزیشن پہ رہے ہیں. پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کی بات اگر آتی ہے وہ بھی ان لوگوں کو ملی ہے. چیف جسٹسز رہے ہیں, بڑے اہم عہدوں پہ رہے ہیں. خود بھی ایک پرومسنگ کیریئر پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ رہے, لیکن وہ سب کچھ ابینڈن کر کے کلیئرلی ایک پوزیشن لے رہے ہیں جس کا میرے خیال میں اکنامک ریزن سے زیادہ آئیڈیالوجی سے تعلق ہے. اور اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے, اس کو کیسے بیٹ کرنا ہے؟ بیکاز آئیڈیالوجی کی بیسس پہ تو آپ جیسے کہا کہ بہت ہی کمفرٹیبل خاندان کے بچوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, تو وہ یہ تو باقی سارا اس کا بائی پروڈکٹ ہے. اصل ایشو تو ہے کہ آئیڈیالوجیکل الائنمنٹ کو کیسے آپ نے مینیج کرنا ہے. آئیڈیالوجیکلی کیا ہے, واٹ از دیئر اسٹیٹڈ پوزیشن؟ میرے خیال میں باقی ماندہ پاکستان بھی اس کنفیوژن کا شکار رہا ہے. باقی ماندہ پاکستان بائی اینڈ لارج جو ہے نا وہ اکنامک آرگومنٹ کی طرف جاتا ہے کہ جی وہاں کے لوکل جو ریپرزینٹیٹو ہیں, میں کسی طور پہ کسی کا دفاع نہیں کر رہا, میں کازز کی بات کر رہا ہوں. ان کی وجہ سے کیونکہ وہ نان گورننس کی طرف جاتے ہیں تو ان کو ایک ایج ملتی ہے, یا فیڈریشن نے ایسی ماضی میں اس کا رویہ رہا ہے کہ وہاں لوگوں میں ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی ہے. میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے. پارشلی درست ہو سکتی ہے, کچھ کئی جگہوں پہ ہو سکتا ہے لوکل ریپرزینٹیٹو نے بھی جو ان کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا. بدقسمتی سے پاکستان کے گورننس اسٹرکچر میں فلاز ہیں جو کہ باقی صوبوں میں بھی ہیں. کے پی میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں, سندھ میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں, پنجاب میں آپ کو نظر آتے ہیں, وفاق کی سطح پہ نظر آتے ہیں, لیکن باقی جگہوں پہ اس طرح کی وائلنٹ موومنٹس نہیں جنریٹ ہو رہی. تو اگر یہاں ہو رہی ہے اس کے کوئی ایڈیشنل ریزنز یا فیکٹرز جو ہیں اس کو ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے اور کرنا پڑے گا. اور وہ ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ وی ہیو ٹو چینج دا جیوگرافی. ہم جغرافیہ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. یہ آکوپائڈ فورس ہے, یہ آکوپائڈ ہمارے لینڈز پہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی جو ریاست ہے, اور اس کے اگینسٹ آرمڈ اسٹرگل جو ہے نا وہ لیجیٹمیٹ ہے, وہ جائز ہے, وہ درست ہے. یہ پورے کا پورا ان کا بیانیہ ہے. اس کا کاؤنٹر بیانیہ ایک تو اسٹیٹ آف پاکستان نے کرنا ہے, اور اس کو اور لوکل سیاسی قیادت نے لوگوں کو کنونس کرنا ہے. بلوچ نوجوان کا اپنے اوپر اعتماد بحال کرنا ہے, اس کو اسٹرانگ کرنا ہے. ٹو اسٹارٹ وتھ, مجھے بعض اوقات اس چیز کی تھوڑی سی فرسٹریشن بھی ہوتی ہے کہ بی ایل اے اس کے ایفیلیٹس کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یو ایس نے ڈیزگنیٹ ٹیررسٹ کیا ہوا ہے, یو کے نے اس کو ٹیررسٹ تسلیم کیا ہوا ہے, ای یو نے کیا ہوا ہے, چائنا نے کیا ہوا ہے, رشیا نے کیا ہوا ہے, پاکستان تو ظاہر ہے اس کے بحث پہ تمام لوگوں نے کیا ہے. کنفیوژن یا ان کی ریشنلائزیشن ان کے ایکشنز کی ان ایڈورٹنٹلی یا انٹینشنلی وہ پاکستان کے اندر سے ہو رہی ہے. ٹو اسٹارٹ ود, اگر آپ اس بیانیے کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں تو لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ. ٹیررسٹ کو ٹیررسٹ کرنے میں ہمیں حیا کیوں آ رہی ہے؟ ٹیررسٹ کو رائٹ فائٹرز اور ہیروئک انداز میں پریزنٹ کرنے کا ہمیں کیا اچیو ہم اس سے کر پا رہے ہیں؟ 20 سال میں نے بہت سارے مین اسٹریم میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کی ہماری طرف سے شہادتیں ہوتی ہیں, بعض اوقات اس کو جاں بحق لکھتے ہیں, اور جو ان کی طرف سے مارے جاتے ہیں اس کو بڑے ریسپیکٹیبل انداز میں وہ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. دا لینگویج ٹو ڈیل ود ملیٹنسی وائلنس, اٹس ویری امپورٹنٹ. بعض اوقات ہم ان کو سیپریٹسٹ کہہ دیتے ہیں, ان انٹینشنلی بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایک کانشیس ایفرٹ ریاست کی سطح پہ میرے خیال میں پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے, اور ابھی تک وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہی ہے. ابھی تک ان ٹیررسٹ کو بلوچ ملیٹنٹس, دے آر ٹیررسٹ پیریڈ. اب دوسری بات شروع کرنی ہے کہ ٹیررسٹ ہیں تو آرمڈ آرڈر کے تحت کیا انہوں نے گورننس ازیوم کر لی ہے رول اس کا؟ کیا وہ ٹریفک کی مینجمنٹ کر رہے ہیں؟ کیا وہ اسکول چلا رہے ہیں؟ کیا وہ ہسپتال چلا رہے ہیں؟ کیا وہ روڈ کنسٹرکشن میں چلے گئے؟ ریاست کی سروس ڈلیوری تو ساری یہی ہے. یہ رول انہوں نے ازیوم نہیں کیا ہے, انہوں نے صرف اور صرف ایک ہی رول ازیوم کیا ہے. ہائی ویز پکڑ لیتے ہیں, شہروں میں گھساتے ہیں, سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں. وائلنس کے ٹول ان کی ابتدا بھی ہے اور ان کی انتہا بھی ہے. جیسے وہ اپنے ٹیکٹکس چینج کرتے ہیں, میرے خیال میں آئی ایم پریٹی مچ شور جو ہماری طرف سے پلانر ہوں گے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ میں, باقی جو اس سے منسلک ادارے ہیں, وہ ان کو کرنا بھی چاہیے, شاید وہ کر بھی رہے ہوں گے. آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ.
ایٹ دا مومنٹ، لیکن ٹیکٹیکل ری وزٹ ہمیں اپنے ٹیکٹکس کو کرنا پڑے گا.